کالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈائر اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم صاحب گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے آپ سے سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو ایک نزاع تھا، جنگیں ہوئیں، اور ایک ایسی امت کے اندر معرکۃ الآراء بحث، دونوں کے فریقوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس پر آپ سے گفتگو کی. امیر معاویہ نے یزید کو حکمران بنایا، واقعہ کربلا، ان تمام موضوعات پر آپ نے بات چیت کی. اس پوری گفتگو پر جو اب تک ہوئی ہے اور 20 نشستوں پر پھیلی ہوئی ہے، ایک بہت ہی مفصل سوال نامہ ہم نے مرتب کیا ہے. بالعموم جن لوگوں نے ان گفتگو کو سنا، غامدی صاحب کی آراء پر جن جن پہلوؤں سے تنقید کی، ہماری خواہش ہے کہ اس نشست، اس سلسلہ گفتگو میں 100 سوالات پر مشتمل اس سیریز میں غامدی صاحب کے سامنے ایک ایک کر کے وہ نقطہ نظر رکھیں گا. ہم صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر بہت تبصرے کیے ہیں، بڑے اضطراب کا اظہار کیا ہے، اپنوں نے بھی، پرایوں نے بھی، جو آپ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی آلریڈی غامدی صاحب اتنے کنٹروورشل تھے، دین کے ہر پہلو پر انہوں نے گفتگو کی، فلسفے پہ، کلام پہ، تصوف پہ، باقی چیزوں کے اوپر تنقیدیں کی، فقہ کے اوپر. تاریخ کو موضوع بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخ کے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، اس پر غامدی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیوں کیا؟ میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں کہ آپ تاریخ اور دیگر غیر ضروری چیزوں کے متعلق کوئی نشست نہ کیجیے، کیونکہ یہ سب تاریخ کا مسئلہ ہیں، ان کو وہیں تک محدود رکھیے. بالآخر ان چیزوں سے لوگوں میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تاریخ کے واقعات زیر بحث لانے سے بہت سارے مسائل خود آپ کی فکر کی قبولیت میں مزاحم ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ آپ نے حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن آپ کی تاریخی آراء کی وجہ سے باقی چیزوں سے بھی دور ہو رہے ہیں. آپ اس موضوعات پر گفتگو نہ کیجیے. کیا ضرورت تھی قرآن و سنت کو چھوڑ کے اس طرح کے موضوعات میں جانے کی؟ ہم سب پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بڑا لمبا عرصہ جو لوگ آپ کی اپنی فکری احیاء کی تحریک سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان تاریخی موضوعات کو آپ نے کبھی براہ راست موضوع نہیں بنایا تھا. گزشتہ 2-2.5 سال میں ہم نے آپ سے مختلف سلسلہ وار گفتگو کی موضوع بنایا. لوگ کہتے ہیں نہ بناتے تو اچھی بات تھی. محرک کیا تھا بنانے کے پیچھے؟ کیا محض کسی موضوع پر اپنی رائے کا خیال کرنا تھا، یا کوئی آپ کا جو اپنا فکری پیراڈائم ہے اس میں ان موضوعات کی کوئی جگہ ہے؟ یہی اعتراض لوگوں نے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی پر کیا جب انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی. اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. خلافت و ملوکیت کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہم خدا کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ہمارا مخاطب صحابہ کرام کی تاریخ سے الگ نہیں کر پاتا. دین میں 2 پہلوؤں سے صحابہ کرام کی پوری جماعت کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا، یہ ہم تک اس جماعت کی وساطت سے پہنچا ہے. اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ وہ بہترین جماعت ہے جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے برپا کی ہے. ہم نے اب تک جتنی گفتگو دین پر کی ہوگی اس میں دین کے منتقل ہونے کا یہ ذریعہ ہر جگہ زیر بحث ہے کہ صحابہ کا اجماع، صحابہ کا تواتر، ان کے ذریعے سے یہ دین پہنچا ہے. چنانچہ دین کی کوئی ہدایت بھی اگر قرآن میں بیان ہوئی ہے یا سنت میں ہے تو صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا یہ لازماً زیر بحث آتا ہے. یہ اسی کا ایک جزو ہے. مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں مجھے پڑھنے کے بعد کی ہیں یا اس کے بغیر. بہت ابتدا میں جو سب سے پہلی کتاب میرے قلم سے نکلی وہ اسی موضوع پر تھی. عجیب. اچھا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے امرہم شورا بینہم کا اصول بیان کر دیا ہے تو امرہم شورا بینہم کے اصول پر کیسے عمل ہوا ہر آدمی پوچھے گا. اس میں یہ فیصلہ سنانا پڑے گا کہ عمل ہوا تو اس طرح ہوا اور نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر نہیں آتی. یا اگر نہیں ہوا تو صحابہ کرام نے آخر اپنے سامنے کیا عذر رکھا اس کے لیے. امرہم شورا بینہم کی ہدایت اگر موجود نہ ہوتی تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ مسلمانوں نے حکومت کیسے قائم کرنی ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ لوگوں کا معاملہ ہے. چاہیں تو جا کے ملوکیت قائم کر لیں، چاہیں تو کوئی آمریت قائم کر لیں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے مشورے اور ان کی رائے پر مبنی ہوگا، تو یہ سوال اب تاریخ کا سوال نہیں رہا۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ میری کتاب برہان میں اس عنوان سے ایک مضمون برسوں پہلے کا لکھا ہوا موجود ہے، اس کا عنوان ہے امرہم شورا بینہم۔ یہی عنوان ہے، یعنی اگر اللہ کی یہ ہدایت ہے تو پھر اس ہدایت پر کس طرح عمل ہوا۔ چنانچہ پورا مضمون یہ بیان کرتا ہے کہ خلفائے راشدین نے کیسے عمل کیا۔ اب خلفائے راشدین کا جب ذکر آئے گا تو پھر قرآن سناؤں گا یا تاریخ؟ تو پھر زیر بحث تو آ گئی، اور پہلے دن سے ہی اختلافات زیر بحث آ جائیں گے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ دین کی بنیاد اللہ کی کتاب پر ہے اور اللہ کی کتاب نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے اور ان کا یہی وصف قرار دیا ہے کہ وہ جب کوئی اجتماعی نظم پیدا کرے تو امرہم شورا بینہم کے اصول پر کریں، تو لازمی طور پر یہ سوال ہوگا کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے پر اس پر عمل کیا؟ تاریخ زیر بحث آ جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انتقال اقتدار ہوا تو اس کو پیش نظر رکھا گیا؟ جیسے ہی آپ امرہم شورا بینہم کا اطلاق کر کے بعد کی تاریخ کے واقعات سنائیں گے تو وہ بڑا اختلاف تو فوراً پیدا ہو جائے گا جو سرے سے امامت کے لیے اس اصول کو مانتا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے نا اس کے جواب میں کہ امامت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی نص سے ہے، اس میں لوگوں کی رائے اور ان کے فیصلے کا کیا سوال۔ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ امرہم شورا بینہم اصل ہے اور سیدنا صدیق کا انتخاب مسلمانوں کو اس کی بنیاد پر کرنے کا حق تھا، یہ حق اس آیت میں دیا گیا ہے اور مسلمانوں نے ٹھیک اس پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا، تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ اور بہت بڑی جماعت کے بنیادی فلسفے کی تردید ہو جائے گی۔ تو اس تاریخ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو دین کے اطلاقی پہلو سے لازماً زیر بحث آنا ہے، اور میری زندگی میں ہمیشہ زیر بحث رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا پہلا انٹرویو جو میں نے کسی بڑے جریدے کو دیا ہے غالباً 70 کی دہائی میں، وہ اسی موضوع پر تھا۔ جی اچھا، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا عام صاحب، یہ بات تو چلے سمجھ میں آتی ہے کہ جب دین زیر بحث آئے گا، دین کا کانٹینٹ زیر بحث آئے گا، تو اولین مخاطبین نے خود اس دین کی ہدایت کو کیسے پرسیو کیا، اور یہ جو مذہب کی روایت ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے جہاں سے اسلام کے وہی جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں وہ کیسے معاملات کو دیکھتے تھے۔ چلیں تفصیلی طور پہ امرہم شورا بینہم کا مسئلہ تو زیر بحث آ گیا، آگے کی جو بحث ہے مثلا سیدنا علی سیدنا امیر معاویہ کے اختلاف، اس کو تو بندہ اگنور کر سکتا ہے نا، یعنی آگے کی تاریخ کے معاملات ہیں جو ہوئے ماضی میں رہ گئے، وہ چلیں آپ کا زیادہ سے تفصیلی مسئلہ تھا کہ جی اس آیت کے اوپر صحابہ نے ابتدا میں کیسے عمل کیا، لیکن یہ جو آگے کی ابھی ہم نے بحثیں کی ان میں تو پھر کافی آگے ہم بڑھے نا جی۔ یعنی پھر سیدنا علی کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھی ہیں، ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سے ہیں، ان کے دور حکومت کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس میں خانہ جنگی کی نوبت آ گئی، تو واضح کیا جائے گا نا اس کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ وہ خانہ جنگی ہے جو مسلسل افتراق کا باعث بن رہی ہے، یعنی اس وقت بھی افتراق کا باعث بنی اور اس کے بعد بھی مسلمان امت اسی پر دست و گریباں رہتی ہے۔ تو یہ دور ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ در حقیقت اسلام کی تاریخ کا اطلاقی پہلو ہے، پیغمبر کی تاریخ کا اطلاقی پہلو ہے، یعنی خدا کا آخری پیغمبر زمین پر آیا، اس نے آ کے یہ دین دیا۔ اس میں ہمارے پاس راستے ہی دو ہیں، یا ہم تجزیہ کر کے دیانتداری سے یہ کہیں گے کہ اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے بعد جس جماعت نے دین اس سے حاصل کیا اور جس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ خود دین کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، یا یہ بات کہنی پڑے گی اور پھر بتانا پڑے گا کہ اگر وہ دین کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے تو یہ دین جو ہم تک منتقل کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے، اور یا یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جو کیا وہ دین کے مطابق کیا، اس کا ایک ایک مرحلہ دین کے مطابق ہوا۔ ہاں البتہ انسانی سطح پر جو غلطیاں ہو سکتی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے اس سے وہ بھی پاک نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس جماعت کو اس سے محفوظ رکھا کہ وہ کسی گمراہی کے علمبردار بن جائے
کسی افتراق کے علمبردار بن جائیں، انہوں نے اپنی طرف سے دین پر عمل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، بلکہ نازک سے نازک صورتحال میں انہوں نے دین کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یعنی کوئی شہادت نہیں مل سکی کہ آخری صحابی تک کسی نے کوئی روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دی ہو، کسی نے کوئی جھوٹی بات پیغمبر کی نسبت سے کہہ دی ہو، یہاں تک کہ ہمارے محدثین نے ایک ایک شخص کو کھنگال ڈالا ہے اور کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ الصحابۃ کلھم عدول۔ یعنی دین کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی روایت کو بیان کرنے میں وہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں۔ اور اسی طریقے سے نازک حالات میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی ہے، ذرا انگلی اٹھا کے بتائیے کہ سیدنا علی کے کسی اقدام پر آپ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ یعنی اس صورتحال میں بھی ایک ایک قدم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دین کی ہدایت کے مطابق اٹھائیں۔ تو صرف یہی نہیں بیان کرنا کہ ہمارے پاس دین کی بنیادی ہدایت ہے کیا اس معاملے میں، نہ ہوتی تو یہ ہمارا موضوع نہ بنتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے امرہم شورا بینہم کا قاعدہ بیان کر دیا ہے تو اب اس سے اگر کوئی انحراف ہوا ہے تو اس کی وجہ بتانی پڑے گی صحابہ کے دور میں، اور اگر اس کے مطابق عمل ہوا ہے تو اس کی حقیقت بھی سمجھانی پڑے گی۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اطلاقی پہلو کا بیان ہے۔ صحابہ کے دور کے بعد کی تاریخ پر اگر کبھی گفتگو کرنی پڑی تو پہلے اعلان کریں گے کہ ہمیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اسی سے متعلق ایک کمنٹ ہماری سامنے آیا ہے، میں غام صاحب کی خدمت رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حسن الیاس صاحب، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تاریخ کے سوالات کو زیر بحث نہ لائیں۔ تاریخ کے مسئلوں پر جتنے بھی اہل علم ہیں اپنے قلم و زبان کو استعمال کیا ہے، پوری دنیا میں آج تک کبھی تاریخ پر کوئی کسی کو متفق نہیں کیا سکتا۔ اور غامدی صاحب سے درخواست ہے کہ حسن صاحب جب آپ کی خدمت میں سوال پیش کریں تو آپ یہ کہہ کر اس جواب کو رد کر دیں کہ آپ جائیں اور خود مطالعہ کر لیں۔ اچھا غام صاحب، یہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ پہلے تصوف تھا، پھر فقہ تھی، پھر کلام تھا، پھر موسیقی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے تصویر ہوئی، پھر کتے کا مسئلہ ہوا، اب غامدی صاحب نے یہ تاریخ کے معاملے میں بم پھوڑ دیا، اب کہاں ڈیفینڈ کریں ہم ان چیزوں کو؟ یہ تاریخ جو ہے یہ کتے سے بھی کمتر ہے۔ یعنی اس پر تو لوگوں کو بہت تشویش تھی کہ بتایا جائے وہاں کیا چیز زیر بحث ہے۔ یعنی کتے کا مسئلہ کیا قرآن میں زیر بحث ہے، سنت میں زیر بحث ہے، وہ بھی تاریخ میں زیر بحث ہے۔ عجیب۔ اچھا، حدیث بھی تاریخ ہی ہے۔ یہ جو حدیث ہم پڑھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے۔ تو زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، صحابہ کا دور اسی کا ایک حصہ ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں یہ بات طے کرنی پڑے گی ہر حال میں کہ کون سا کام ہے جو دین کی ہدایت کے مطابق ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہوا، بتانا پڑے گا ہر حال میں۔ تو یہ سب تاریخ ہے جتنی بھی ہے۔ البتہ صحابہ کا دور جب گزر گیا اس کے بعد جو کچھ ہے وہ پھر 2 آراء ہو سکتی ہیں، 4 آراء ہو سکتی ہیں۔ اس میں کوئی آدمی اگر پوری کی پوری بات کو بھی رد کر دیتا ہے، کسی حکمران کو ہدف تنقید بنا لیتا ہے تو بنا لے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی ہم اعتراضات سیریز میں حدیث پر گفتگو کر رہے تھے، اس میں 7 نشستوں میں ہم نے بتایا حدیث کی تاریخ کیا ہے، تو پھر کیا وہ بھی بیان نہ کی جائے؟ اور وہ تاریخ 3 صدی تک بیان کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو حدیث روایت ہوئی ہے اس کے جو اب سب سے زیادہ متداول، سب سے زیادہ قابل اعتماد مجموعے ہیں وہ 3 صدی کے ہیں۔ یہ بخاری، یہ مسلم، یہ سنن اربعہ، ان تک بات کو پہنچانا پڑا ہے کہ پہلا مرحلہ کون سا تھا، دوسرا کون سا تھا، تیسرا کون سا تھا۔ اس کو تو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پر گفتگو کی، اس میں بھی اسی دور تک لا کر بتانا پڑا کہ قرآن مجید کس طریقے سے منتقل ہوا ہے، حفاظت کیسے ہوئی ہے، اس کی قرأتوں کے مسائل کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ تاریخ سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، جب وہ دین سے متعلق ہو کر آئے گی تو جواب دینا پڑے گا ہر حال میں۔ تو اس لیے میں نے اس میں کوئی اپنے طے شدہ طریقے سے اختلاف نہیں کیا، انحراف نہیں کیا، اسی طریقے کے مطابق ان مباحث کو زیر بحث لا رہا ہوں جو قرآن کی کسی ہدایت کے نتیجے میں اطلاقی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا آپ سے یہ بتائیے گا، ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا یہاں پر، اہم علمی نقطہ مجھے لگتا ہے، جب آپ بات کرتے ہیں حدیث پر اور اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و سوانح، آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کے زمانے کی تاریخ کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو وہاں اصول بتاتے ہیں جی قرآن کے 4 کارنرز میں ان کو رکھ کے سمجھیں۔
تو وہاں پر تو چلیں حدیثوں کا کوئی اختلاف ہے تو قرآن کی روشنی میں رفع ہو جائے گا، جو بات کی تاریخ ہے اس کو قرآن کی روشنی میں کیسے آدمی رکھ کے دیکھے گا؟ اس لیے کہ وہاں پر تو اطلاقی نزاعات، اپلائیڈ مسئلے درپیش ہیں، ان کے کریکٹرز مختلف ہیں، وہاں تو اللہ کا پیغمبر ہے، دین کی ہدایت کی شرح و وضاحت تفہیم و تبیین کر رہا ہے، یہاں پر تو عام لوگ ہیں۔ تو کہتے وہ یہ ہیں کہ جی آج تک دنیا میں تاریخی اختلافات پہ کوئی کسی کو متفق نہیں کرا سکا، تو اب جو کچھ افتراق امت میں ہے اس کو ایسی رہنے دیا جائے۔ آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں کون سا یعنی کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے گا کہ جس سے لوگوں میں کوئی اتفاق پیدا ہو جائے؟ پہلے جو کچھ دین کو ہم نے بیان کیا اس میں اتفاق پیدا ہو گیا، وہاں بھی پیش نظر یہی ہے کہ دین کو خود سمجھا جائے اور دیانتداری کے ساتھ جو سمجھا جائے اس کو بیان کر دیا جائے، اس کا استدلال پیش کر دیا جائے۔ قرآن مجید کے فہم میں، قرآن مجید کے احکام کے فہم میں، سنت کے فہم میں، سنت کی تعین میں جو کچھ اس پچھلی 50 سال کی زندگی میں، پبلک زندگی میں نے عرض کیا ہے، اس سب کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اتفاق تو پیدا نہیں آپ کر سکتے، یعنی لوگوں کو جب تک پکڑ کر کہیں بٹھا نہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل ہو اور وہ اتفاق پیدا کریں، یہ ہم انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا آخری پیغمبر مبعوث کر دیا، قرآن جیسی کتاب نازل کر دی، پھر اتفاق پیدا ہو گیا۔ اور میرے نزدیک یہ موضوع ہی نہیں ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ ہمیں دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پروردگار کی ہدایت کیا ہے اور یہ ہدایت ہم تک کن ذرائع سے پہنچی ہے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ اور اس ہدایت کو جن لوگوں نے پہنچایا وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کی جماعت ہے، ان میں اگر کوئی اس ہدایت کے اطلاق میں اختلاف ہوا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ میرے نزدیک دین کے بیان کرنے کے لازمی نتائج ہے۔ اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر مجھ پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ انہوں نے پیغمبر کے آنکھیں بند کرتے ہی انحراف کر لیا تھا تو میں اس کو بھی اسی طریقے سے بیان کرتا، اس لیے کہ پھر دین جن لوگوں کے ذریعے سے پہنچا ہے وہی موضوع بن جاتے اور ذریعہ ہی مخدوش ہو جاتا، پھر اس کا اعتراف کرنا ضروری تھا۔ آپ سے نقطہ واضح ہوا۔ پیغمبر کی آنکھ بند کرنے کے بعد ہی سے متعلق دوسرا سوال ہے، صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سوالات ہمیں مختلف جو مذہبی رجحانات رکھتے ہیں، لوگوں کے مختلف عقائد کا اپنا نظام فکر ہے، ہر طبقے کی جانب سے موصول ہوئے ہیں۔ اسی پس منظر میں صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا فیصلہ جس عجلت سے کیا گیا، اس پر کیا اعتراض نہیں بنتا؟ کون سی آفت آن پڑی تھی کہ رسول اللہ کی تدفین تک کا انتظار نہیں کیا گیا، جبکہ سیدنا عمر کے بعد اس فیصلے میں کئی دن رکا رہا گیا؟ اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابہ کرام میں جو حیثیت ہے اسے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیوں انصار سے نہیں کہا کہ فیصلہ سب کی موجودگی میں تدفین کے بعد مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے ہوگا؟ بنی ہاشم کو مشورے سے باہر رکھنے کا حق انہیں کس نے دیا تھا؟ اس معاملے کو مشتبہ بنانے والے بہت سارے افعال ہیں۔ خود سیدنا ابوبکر نے سیدنا علی کے سامنے ان کی اس شکایت کو درست مانتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا۔ تو رسول اللہ کی آنکھیں بند کرنے کے بعد جو پہلا معاملہ ہوا امرہم شورا بینہم کے حوالے سے، اس پر یہ اشکال پیش کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی معاملات میں جب کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ آگ لگ جائے کہیں تو اس میں ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، بجھانی ہے، پیچھے ہٹ جانا ہے، ارد گرد کے مکان خالی کرنے ہیں، یہ فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ 12-13 صدی بعد میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ کرنے والے لوگ کون ہیں، کیا فی الواقع وہ احوال موجود ہیں جن میں یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ اس وقت 2 سیاسی قوتیں تھیں، ایک انصار کی اور دوسرے مہاجرین کی۔ اطلاع یہ ملی کہ انصار جمع ہیں اور ان کے رہنما، ان کے سب سے بڑے رہنما سعد بن عبادہ ان میں موجود ہیں۔ وہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اقتدار انصار کو ملنا چاہیے۔ اس بحث کی اطلاع ملی۔ یہ بحث آج بیٹھ کے سوچا جا سکتا ہے کہ ہوتی رہتی، کیا قیامت آ جاتی۔ یہ ان کو اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ اس بحث سے کوئی برا نتیجہ تو نہیں نکل آئے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ مدینے میں اچھا بھلا گروہ منافقین کا موجود تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑے پیمانے پر ارتداد کی لہر پیدا ہو گئی۔ یہ جانتے ہیں کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا صدیق کو اقدام کرنا پڑ گیا۔ یہ سب تو جزیرہ نما عرب میں ہوا اور اس کے واقعات سے لوگ بخوبی واقف ہیں۔
مدینے میں اگر یہی صورتحال پیدا ہو جاتی تو انہوں نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا، اور اس وقت بھی بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، اس وقت بھی کیے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے اس پر خطبہ دیا، وہ خطبہ بخاری میں نقل ہو گیا ہے، اس میں انہوں نے اپنا دل کھول کے سامنے رکھ دیا۔ کتنے سیاسی معاملات ہیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں، ہمارے رہنما کرتے ہیں، بڑے اقدامات کرتے ہیں، اس میں انہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ اس جماعت کے رہنما تھے، وہ اس کے زعماء تھے۔ میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ کی دعوت نے جو جماعت پیدا کی اور جس کو اقتدار منتقل ہوا، اس جماعت کو منتقل ہوا، اصلاً انہی کو فیصلہ کرنا تھا۔ اس جماعت میں لیڈرشپ کے مقام پر کون لوگ تھے، تو انہوں نے ایک ہنگامی صورتحال کا اندازہ کر کے اقدام کیا، اس کے وجوہ بیان کر دیے، اور اگلے دن ان کے اس اقدام کو لوگوں نے شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا۔ وہ اگلے دن کوئی جتھا بنا کے نہیں آئے، انہوں نے مسجد میں آ کے لوگوں کی گردنوں پر تلوار نہیں رکھی، یہ بتایا کہ یہ پس منظر تھا، اس میں ہم نے یہ رائے قائم کی ہے۔ تو لوگوں میں سے انصار ہوں، مہاجرین بھی ہوں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی شکایت پیدا ہوئی یا کسی نے کوئی بات کی تو اقلیت میں کی۔ جمہوری فیصلے اکثریتی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس میں 100% اتفاق ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ آج کی نشست کا آخری سوال کمنٹ کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ غامدی صاحب کا استدلال اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ ملوکیت کی ضرورت تھی، وہ اس نظام کی جو سفاکیت ہے اس پر بات نہیں کرتے۔ یہ ملوکیت مسلسل جنگیں کر کے پیدا کی گئی، خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا کہ غام صاحب کو چاہیے کہ وہ خلافت راشدہ کا انکار کر دیں تاکہ حجت تمام ہو سکے، کیونکہ وہ ملوکیت کو جس طرح سے گلوریفائی کرتے ہیں اس کی نظر میں خلافت راشدہ جو ہے وہ چھوٹی چیز محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح غام صاحب تاریخ میں صلح حسن کی شرائط کا کبھی پوری طریقے سے ذکر نہیں کرتے۔ غام صاحب ان تمام چیزوں کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اجزاء میں ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ سیدنا علی سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو نزاع تھا، اب تک غامدی صاحب نے جو مواقف پیش کیے ہیں ان کے اوپر پیش کیے گئے 100 سوالات سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔